یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ 1 محرم سے 10 محرم تک صرف ایک آیت پڑھ لو، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو مانگو گے مل جائے گا۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی، اگر لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو اس کا بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں یقین تو آج آزما کر دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ، ایسا باکمال عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ حرمت کا مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ میرے اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں۔ تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اس وظیفے کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے اللہ پاک فوراً اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایسے پاورفل الفاظ ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں آسمان سے فرشتے جو ہے وہ دنیا میں اتر آتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، گھروں میں پھیل جاتے ہیں، مسجدوں میں پھیل جاتے ہیں، گھروں میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ جو بندہ جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس میرے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو میرا اللہ نام لے کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا فلانا بندہ کیا کر رہا تھا، بتاؤ میرا فلانا بندہ کیا مانگ رہا تھا۔ میرے اللہ کو تو سب علم ہے، لیکن میرا اللہ اسپیشلی فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک عطا بھی کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری اپنی محنت ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا، فرشتوں گواہ رہو، اس پاک مہینے کی برکت سے، اس حرمت والے مہینے کی برکت سے میرا فلاں بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک سے ایک خاص طریقے سے مانگنا ہے، وہ تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ آپ نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ صرف 5 منٹ نکال کے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عورتوں نے خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کرنا، اور جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہو کر آپ نے پاک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور باوضو آپ نے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا تعلق میرے نبی کی آل سے ہے، تو جب میرے نبی کی آل کا ذکر آتا ہے تو دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرے نبی کی اپنی نرینہ اولاد بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو دل کو بڑی تقویت ملی، خوش ہوئے۔ یہی میرے نبی کی آل تھی، یہی میرے نبی کی طاقت تھی، یہی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہی میرے نبی کی آنکھوں کا سکون تھا، دل کا سکون تھا۔ تو ان کی زندگی میں ہی میرے نبی کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے آسمانوں سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب جن نواسوں سے محبت کرتے ہو، ایک کو زہر دے دیا جائے گا، دوسرے کو آپ کی امت، آپ کے اوپر کلمہ پڑھنے والے، یہی اس کو شہید کر دیں گے۔ تو میرے نبی کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ تو ایک دن میرے نبی اپنے کمرے میں تشریف رکھتے تھے، جبرائیل کی آمد تھی، تو جبرائیل آتا ہے وحی لے کر، اور میرے نبی کو بتاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے آخری پیغمبر، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا جو نواسا ہے حضرت امام حسین، اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور وہ خون، سرخ خون آپ کو دکھایا گیا۔ تو ابھی نبی اسی حالت میں تھے کہ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس آتے ہیں۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئے، اپنے نانا جی کے سامنے ہوئے، تو نانا نے جب دونوں بچوں کو دیکھا، دونوں نواسوں کو دیکھا، تو اپنے سینے سے لگا کر ایسے دباتے ہیں، چومتے ہیں، پھر روتے ہیں،
پھر چومتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش بھی ہوتے تھے، روتے بھی تھے، اس چیز کا پتہ نہیں چلا؟ تو آقا دو جہاں، تاجدار حرم، خاتم الرسل، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا، یہ میرے بیٹے، ان کو شہید کر دیا جائے گا، ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے، اس نے بتایا ہے۔ تو میرے نبی محبت سے اپنے نواسوں کو چومتے تھے، وہ باتیں یاد آتی تھی، ان کو پتا تھا کہ میرے ان بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ نے بتایا ہوگا کہ آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کی امت ان کو شہید کرے گی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، ان کا خون نکلے گا۔ تو جب وہ نظارے میرے نبی کو پتہ چلتا ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی آل کا ذکر آتا ہے تو ناظرین اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرو، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے نبی کے سامنے جھکا لیا کرو اور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک بڑا امتحان تھا میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کی آل پر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان ظالموں نے ان کا بھی احساس نہیں کیا، ان کو بھی تین مارے اور جسم کو چھلنی کر دیا، تو بچے روتے رہے، تڑپتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقدس لمحات، یہ جو دین بچا ہے، اللہ کا قرآن بچا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بچی ہے، اگر وہ جان نہ دیتے تو کچھ نہ بچتا۔ تو جس بندے نے اپنی زندگی میں امیری حاصل کرنی ہے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھے گاڑی، تو اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس کے بغیر آپ کوئی منزل نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میرے اللہ کا ایک نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے کوشش کرنی ہے ہر نماز کے بعد روزانہ، پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے روزانہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب آپ نے میرے نبی کی آل پہ بھیج دینا ہے، میرے نبی کی آل کو عطیہ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور سجدے میں چلے جاؤ، حضرت امام حسین سجدے میں تھے تو ظالموں نے شہید کر دیا، وہ بات آپ کے ذہن میں ہو جب سجدہ کرو تو پھر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکیوں میں آزما کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسے پاورفل الفاظ ہیں، جو بندہ محرم کے ان دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں اس عمل کو کر لیتا ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ لوگ سرسری طریقے سے وظیفے کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ مانگا کیسے جاتا ہے۔ اندر آگ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ شوق سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کی زندگی کے نقشوں کو بدل کے رکھ دے گا، دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا، اپنے خزانوں سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔